سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک کائنات کی ایک چھت بھی ایسی نہیں ہوگی جہاں محمد عربی کے نام کا جھنڈا نہیں جھول رہا ہوگا، حضور کے نام کے پھرے لہرا رہے ہوں گے۔ ہلو دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں اسلام پوری دنیا میں کس طرح سے غالب ہوگا اور اسلام کا پرچم کس طرح سے لہرائے گا۔ تو دوستو، اگر ہمارے چینل پر ابھی نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو دوستو، جس طرح سے ثاقب المصطفی نے اسلام کے پرچم کے بارے میں بتایا اور اس کے بعد قیامت کس طرح سے آئے گی، جب اسلام پوری دنیا میں غالب ہو جائے گا اور اس کے بعد قیامت آئے گی، تو آئیے دیکھتے ہیں اسلام سے جڑی کچھ اہم باتیں۔ کیا طاقت تھی، کیا آواز تھی کہ ایسے اسود و احمر بھاگے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ وہ کڑکا تھا ایک بجلی کا، یا کہ صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ اور زمانے نے دیکھا آج 7 ارب کی آبادی میں 1 ارب 70 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں۔ جاپان میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے، یورپ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے، بے عمل صحیح جیسے بھی صحیح، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ فرمایا جنت میں کل 120 صفیں ہوں گی، ٹوٹل صفیں جنت کی 120 ہوں گی۔ 40 صفیں آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کی امتوں کی ہوں گی، 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی۔ یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کی آفاقیت۔ جدھر دیکھو حضور کے دیوانے دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عمل دے۔ اگر ہم سچے، کھرے، سیدھے، دو ٹوک مسلمان بن جائیں تو پوری کائنات ہمارے قدموں تلے ہے، اس لیے کہ ہم محمد عربی کے غلام ہیں۔ حضور کی وجہ سے کفر مٹا، اور حضور کی ذمہ داریوں میں شامل اسلام کا غلبہ کرنا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو تمام ادیان پر غالب کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا دین اور پیغام ہے۔ اور قرب قیامت میں اتنی دیر تک قیامت نہیں آئے گی جب تک پوری دنیا پر اسلام نہیں پھیل جائے گا، پوری دنیا پر اسلام نہیں پھیل جائے گا۔ شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک کائنات کی ایک چھت بھی ایسی نہیں ہوگی جہاں محمد عربی کے نام کا جھنڈا نہیں جھول رہا ہوگا، حضور کے نام کے پھرے لہرا رہے ہوں۔ یہ اللہ کے محبوب کی عظمت ہے۔ کفر مٹ جائے گا اور ہر طرف اسلام کا بول بالا ہوگا۔ خلیفۃ المسلمین حضرت امام مہدی کی خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، اسی طریقے پہ قائم ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انفاس کی مہک سے دجال پگھلتا چلا جائے گا، اور حضور کے دیوانے آگے بڑھ بڑھ کے اسلام کے جھنڈے گاڑتے چلے جائیں گے، اور پوری کائنات کے اندر پھریرے حضور کے ہوں گے۔ تو فرمایا انا الماہی، میں ماہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ الذی یمحو اللہ بی الکفر، اللہ میری وجہ سے کفر کو مٹا ڈالے گا۔ ہر طرف اسلام کے پھرے لے۔ وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، اور میں حاشر ہوں، اور قیامت کے دن جو ہے وہ لوگ میرے پیچھے پیچھے آئیں گے اور میرے قدموں پہ آئیں گے۔ فرمایا سب سے پہلے میری قبر کشادہ ہوگی، اور پھر ابو بکر کی قبر، پھر حضرت عمر کی قبر۔ دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ ہاکذا نبعث یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن ہم قبروں سے ایسے ہی اٹھیں گے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہوگی، کیا عظمت ہوگی، کیا رفتوں کے پھریرے ہوں گے۔ اور پھر حضور حشر میں آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر حشر میں حضور کا آنا، اور پھر لوگوں کی پناہ بننا، لوگوں کے لیے امان بننا، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، اور میں عاقب ہوں۔ عاقب، اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا۔ پس خدا بر ما شریعت ختم کر، بر رسول ما رسالت ختم کر۔ اللہ نے حضور کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اب کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں۔ تمام انبیاء کی صفات کے جامع حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ستودہ صفات ہیں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ جو مختلف انبیاء کے اندر کمالات موجود ہیں، وہ سارے ایک پیکر میں دیکھنے ہو تو محمد عربی کی چوکھٹ پہ آ جاؤ۔
यहाँ तुम्हें कमाल भी नज़र आएगा, जमाल भी नज़र आएगा, जूदो नवाल भी नज़र आएगा, यहाँ हुस्न भी नज़र आएगा, हिल्म भी नज़र आएगा, इल्म भी नज़र आएगा, शान व शौकत भी नज़र आएगी, रहमत भी नज़र आएगी, और यहाँ हाथ में तलवार पकड़े नबी जिहाद फरमाता हुआ भी दिखाई देगा। सारी शानें एक पैकर के अंदर, एक वजूद के अंदर जो है वो जमा कर दी गई। तो दोस्तों अभी आपने वीडियो के अंदर देखा इस्लाम किस तरह से पूरी दुनिया में फैलेगा और उसके बाद कयामत किस तरह से आएगी। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कयामत से पहले सारे लोग जितने भी हैं इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे और उसके बाद कयामत आएगी और इस्लाम का परचम लहराएगा। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र से उठेंगे, किस तरह से उठेंगे। हजरत उमर फारूक सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्रों से किस तरह से उठेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ते। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।